اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرے تمام فیس بک فرینڈس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا احکام میت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی 12 اقساط کے اندر میں نے 101 مسائل بیان کر دیے تھے۔ آج احکام میت کی 13ویں قسط ہے اور یہ 13ویں قسط آخری قسط ہے، لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور اس کے اندر ہم 106 تک یعنی کل 5 مسائل بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 102 سے شروع کرتے ہیں، 101 مکمل ہو گئے تھے۔ مسئلہ نمبر 102 دوستو یہ کہ قبرستان کے اندر نیا راستہ بنانا مکروہ ہے، یعنی پہلے سے ایک راستہ ہے، اگر نیا راستہ بنا دیا تو اس کے اوپر چلنا مکروہ ہے، اس کے اوپر نہیں چلنا چاہیے۔ حالانکہ یہ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس نئے راستے کے اوپر چلے بغیر میں قبرستان تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر آپ وہیں پر کھڑے کھڑے دعا کر لیں، قبرستان کو پھلانگنے کی، کسی قبر کو پھلانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ قبر تک اس نئے راستے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو آپ کیا کریں، کھڑے کھڑے ہی وہاں پر دعا کر دیں۔ بس آسان سی بات یہ ہے کہ قبرستان کے اندر نیا راستہ بنانا مکروہ ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مسئلہ نمبر 103 یہ ہے کہ میت کو دن کے وقت دفن کرنا مستحب ہے، میت کو دن کے وقت دفن کرنا مستحب ہے۔ اگرچہ رات کو بھی دفن کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی مکروہ یہ بھی نہیں ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مردے کو دن کے وقت دفن کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 103 یہ ہے کہ قاریوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اگر قبرستان کے پاس بٹھایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرے اور بغیر اجرت کے کریں تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ بعض فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لہٰذا قول مختار امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ قول مختار یہ ہے کہ قاری قرآن، حافظ قرآن کو قبرستان کے اوپر قرآن پڑھنے کے واسطے میت کے ایصال ثواب کے لیے یہ بات درست ہے، یہ بات جائز ہے، بشرطے کہ وہ جو شرائط ہیں ایصال ثواب کی، کچھ میں نے غالباً ایک کسی تقریر کے اندر میں نے بیان کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کی تفصیل بیان کر دوں گا۔ بغیر اجرت کے اگر قاری قرآن کی تلاوت کریں قبرستان کے پاس بیٹھ کر تو ایسا کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 105 یہ دوستو، یہ بات یاد رکھنا، اس کے اندر بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو گھر والے روتے ہیں میت کے اوپر تو کیا اس رونے کی وجہ سے قبر کے اندر میت کو عذاب دیا جاتا ہے؟ یعنی لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، یہ بات تواتر سے نسلاً در نسل یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اگر گھر والے روتے ہیں، آؤ بکا کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ رونے کی وجہ سے قبر کے اندر میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ غالباً کسی صحابی کے یا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے اوپر روئے تھے تو ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اپنے بندے کے دل کے اندر وہ ودیعت فرماتا ہے، لہٰذا رونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ رقت قلبی کے اوپر دلیل ہے، نرم دل کے اوپر دلیل ہے، یعنی اس انسان کا دل کمزور ہے، اس انسان کا دل ضعیف ہے، سخت نہیں ہے، لہٰذا جس بندے کو رونا نہ آئے تو وہ یہ قساوت قلبی کی نشانی ہوتی ہے، بدبختی کی نشانی ہوتی ہے۔ لہذا جو عام حالات جو ہوتے ہیں، جو نرم دل آدمی ہوتا ہے وہ ویسے بھی روتا رہتا ہے، کبھی اپنی آخرت کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی دنیا کے حالات پہ روتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر روتا ہے، اور جب اس کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اپنا پرائے کوئی بچھڑ جاتا ہے تو پھر تو وہ روتا ہی روتا ہے۔ تو یہ رونے کی وجہ سے میت کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ہاں اس مسئلے کا تعلق کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جو بات مشہور ہو گئی ہے وہ غلط طریقے سے مشہور ہو گئی ہے۔ بات صرف اتنی سے ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر نوحہ کیا جاتا تھا اور اس نوحے کے اندر مبالغہ کیا جاتا تھا۔ مبالغہ سے مراد یعنی جو بندے کی صفات نہیں تھی وہ بیان کی جاتی تھیں۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر میت کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں کہ جو اس کے اندر ہیں، واقعی وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے، اتنا قابل ہے، اگر وہ اوصاف میت کے بیان کیے جائیں تو یہ بات تو درست ہے، اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا نوحہ کیا جائے، ایسا مرثیہ پڑھا جائے کہ جس کے اندر میت کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں جو اس میں نہیں ہیں، اور میت خود وصیت کر کے آیا ہو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قانون بیان کر دیا کہ کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اگر میت نے وصیت کی کہ تم نے میرا نوحہ پڑھنے اور یہ الفاظ اس میں ادا کرنے، میری تعریف کرنی ہے، تعریف میں مبالغہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔
اگر میت نوح کی وصیت کر کے آیا ہو، مرثیے کی وصیت کر کے آیا ہو، جس طرح کے زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، تو اگر وصیت کر کے آیا تو پھر وہ خواتین مل کر اس طرح کا وہ مرثیہ پڑھیں گی تو اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 105 مسائل ہو گئے۔ اب مسئلہ نمبر دوستو 106 یہ کہ مردے کی پیشانی کے اوپر یہ بات یاد رکھنا، مردے کے کفن کے اوپر، مردے کی پیشانی کے اوپر، کفن کے اوپر اور سینے کے اوپر کفنی لکھنا درست ہے، اور کفنی کے الفاظ ہیں، چلو ان کو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ آپ اہل علاقہ جو علاقے کے عالم دین ہوتے ہیں، یا جو لوگ لکھتے ہیں کفنی لکھتے ہیں، یا جو لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں، یا جن علاقوں کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں، آپ وہاں سے پوچھ لیں۔ بسم اللہ۔ یہ کفنی لکھنا تبرک کے طور کے اوپر یہ جائز ہے، اور اس مسئلے کے اوپر تقریباً 12 یا 13 منٹ کا میرا ایک کلپ پہلے بھی موجود ہے، جو میں نے اپنے پیج میسج آف اسلام کے اوپر شائع کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو میں دوبارہ اس کو شائع کر دوں گا، اس کو دوبارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گا۔ یہاں پر صرف مسئلہ نمبر 106 آپ یہ یاد رکھیں کہ میت کی کفنی لکھنا درست ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ اہل علاقہ جانتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ یہاں پر امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک خواب بھی ذکر کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، تو اس نے وصیت کی تھی کہ میری پیشانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں۔ تو جب اس کی پیشانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تو فرشتے آئے، تو فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے گئے کہ اس کی وجہ سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے امان عطا کر دی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ بات امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہاں پر لکھی ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ شرعی جو احکام ہوتے ہیں کہ ان کا دار و مدار خواب کے اوپر نہیں ہوتا، شرعی جو احکام ہوتے ہیں ان کا دار و مدار خواب کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تائید کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، کہ دیکھو یہ کام جائز ہے، فلاں ولی اللہ کو خواب کے اندر آئے، تائید کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تائید کے طور کے اوپر اکابرین کے فتح وجات نقل کیے جاتے ہیں، یا فقہاء کے اقوال یا سلاطین امت کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح جو خواب ہوتا ہے یہ بھی تائید کے طور کے اوپر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن شرعی احکام کا دار و مدار خواب کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ شرعی احکام کا مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ شرعی احکام کا مدار وہی جو ہمارے اصول اربع ہیں، سب سے پہلے قرآن ہے، پھر قرآن کے بعد سنت رسول ہے، پھر قرآن اور سنت سے ہی ماخوذ کیا ہیں؟ ایک قیاس ہے، اجماع اور قیاس ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، ان کے اوپر شرعی احکام کا دار و مدار، استنباط احکام کا دار و مدار ان کے اوپر ہوتا ہے، خواب کے اوپر نہیں ہوتا۔ لیکن مطلقاً یہ یاد رکھیں خواب کا انکار بھی کفر ہے، مطلقاً خواب کا انکار بھی کفر ہے۔ دیکھیں نا، اذان شاعر اسلام میں سے تو اذان کا طریقہ خواب کے اندر ہی صحابہ پاک کو دکھایا گیا تھا، اذان کا طریقہ خواب کے اندر ہی صحابہ پاک کو دکھایا گیا تھا۔ لہذا میں بات پھر وضاحت کر دوں کہ مطلقاً خواب کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے، مطلقاً خواب کا انکار کفر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے جامع ترمذی شریف پڑھی ہوئی تھی، وہاں پر پورا باب ہے تعبیر الرؤیا، اس طرح آپ باقی سیاست کو اٹھا کے دیکھیں، باقی کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر پورے ابواب ہیں تعبیر الرؤیا کے۔ لہذا خواب اسلام کے اندر ایک مستقل باب ہے، باقاعدہ اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ شرعی احکام کا دار و مدار خواب کے اوپر نہیں ہوتا۔ بہرحال اتنی بات میں وضاحت کر دوں آپ کو کہ کفنی لکھنا کیا ہے، درست ہے، اس کے اوپر 12-13 منٹ کی میری گفتگو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو دوبارہ بھی شیئر کر دوں گا۔ تو آج ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے، یعنی کل 13 اقساط کے اندر میں نے 106 مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج یہاں پر 13 اقساط مکمل ہو گئی ہیں۔ ہاں، شہید کے کچھ احکام رہتے ہیں، وہ بھی چونکہ ریلیٹڈ ہے میت سے، تو شہید کا تعلق بھی کتاب الجنائز سے، بہرحال وہ الگ احکام ہیں۔ یہاں پر میت کے جو احکام تھے، عام جو موتا ہوتے ہیں، عام جو میت ہوتا ہے، تو اس کے جو احکام ہیں یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں۔ اب شہید کے جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی باقی رہی تو اس کو الگ مختلف اقساط کے اندر اگر ضرورت ہوئی تو بیان کیا جائے گا۔ باقی جو میرے سننے والے لوگ ہیں، جو میری گفتگو سنتے ہیں، تو آپ سے میں مشورہ بھی طلب کرتا ہوں کہ آج چونکہ یہ سلسلہ 13 اقساط کے اندر مکمل ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ٹاپک کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے؟ اس طرح مطلب 10-12 منٹ کی گفتگو ہے اقساط کے اندر، تو کوئی ٹاپک، کوئی موضوع آپ کے ذہن کے اندر ہے تو مجھے بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔